محترم سامعین، سورہ یاسین کی ان آیات بینات میں اللہ کی توحید اور قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دی ہیں، انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے انسانوں کے لیے کیا کیا بنایا ہے، اور انہی میں سے مویشی بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں۔ عملت ایدینا، جن کو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، اس سے مراد یہ کہ ان کو ہم نے اپنی قدرت کے ذریعے سے بنایا ہے، انعام مویشی، فہم لا مالکن، پھر یہ لوگ ان جانداروں کے، ان جانوروں کے مالک بن گئے ہیں۔ گھر کے اندر گائے بندی ہوتی ہے، ریوڑ ہوتا ہے جانوروں کا، انسان کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کر لے کہ ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو انسان اس ذریعے سے توحید تک پہنچ جائے گا، اس کا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے تابع کر دیا ہے ان جانوروں کو، لہم، ان انسانوں کے لیے۔ اونٹوں کی ایک لمبی سی قطار ہوتی ہے، اور ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کے اندر ان کی رسی پکڑا دی جائے تو سارے اونٹ آرام کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جانور یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے تابع کر دیے ہیں، مسخر کر دیے ہیں۔ انسان ان کو ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکتا ہے، ان کا گوشت کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، ان کا چمڑا حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، ان کو بیچنا چاہے اور سرمایہ حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مکمل طور پر انسان کے اختیار کے اندر اللہ رب العالمین نے دے دیے ہیں، اس لیے فرمایا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان جانوروں میں سے بات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ انسان سوار ہوتے ہیں۔ خچر کے اوپر انسان سوار ہوتا ہے، گدھے کے اوپر انسان سوار ہوتا ہے، گھوڑے اور اونٹ کو سواری برداری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ومنہا، اور ان جانوروں میں سے، ان مویشیوں میں سے بعض ایسے ہیں یاکلون، جن کا یہ انسان گوشت کھاتے ہیں، بکری کا، گائے کا، بھینسا کا، مرغ کا، اور اس طرح بہت سارے جانور ہیں کہ جن کا انسان گوشت کھاتا ہے، ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ولہم، اور ان لوگوں کے لیے فیہا، ان جانوروں کے اندر منافع اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ ان کے چمڑے کے ذریعے انسان جوتے بناتا ہے، خیمے بناتا ہے اور کوٹ بناتا ہے، ان کو بیچ کر کے سرمایہ حاصل کرتا ہے، اور یہ جانور انسان کے لیے حسن کا ایک ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ مشارب، اور مشروب بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر رکھا ہے، میٹھا دودھ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کے اندر پیدا کیا ہے، جو انسان کی غذا بھی ہے اور انسان کے لیے ایک مزیدار پینے کی چیز بھی ہے۔ یہ انسان تھوڑا سا اس بات کے اوپر دودھ پینے سے پہلے غور کر لیا کر کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو بھینس کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے اور اس کا خون سرخ ہوتا ہے، اور گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے سفید خوشگوار دودھ تیرے لیے نکالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان ان جانوروں کو حلال ذرائع سے حاصل کرے، اور پھر جو جانوروں اس کو مل گئے ہیں، اس کے پاس ہیں، وہ یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ یہ مجھے اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، اے اللہ یہ تیری ہی نعمتیں، تیرا ہی مال ہے، تو نہیں دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ان جانوروں میں سے انسانوں کا حق، اگر ان کی تعداد زکوٰۃ کو پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ دے کر کے باقی انسانوں کا حق جو اس کے جانوروں کے اندر آتا ہے وہ ادا کر دے۔ اور حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور اتنا طویل قیام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زوجہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ترس آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں تو زوجہ محترمہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ عبادت کے اندر اتنی محنت، اتنی خواری، اتنی زودگی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا،
کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے، وہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور یہ ضابطہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ لوگوں اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر ناشکری اختیار کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ان نعمتوں کے اندر بندوں کا جو حق نکل سکتا ہے وہ حق نکالنے کی، اور پھر خصوصی طور پر اطاعت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.